ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ببلو نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ببلو گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آم کی کھیتی کرتا تھا۔ ببلو اپنے باغیچے میں پیڑوں کی کاٹ چھاٹ اور دیکھ بھال میں پورا وقت دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے آم کبھی آدھے پکے ہی رہتے تو کبھی کالے کالے داغوں والے اگتے۔ ایسے آموں کو جب وہ بازار بیچنے جاتا تو انہیں کوئی بھی نہیں خریدتا تھا۔ جب بھی کسی ویپاری کے پاس اپنے آم بیچنے جاتا تو ویپاری کہتا، ارے بھیا، یہ کہاں سے آم اٹھا لائے ہو؟ ایسے آموں کو تو کوئی کباڑی بھی نہ خریدے، میں کیا خریدوں گا؟ بیچارہ ببلو انہیں بیچنے کی پوری کوشش کرتا اور کہتا، ارے سیٹھ، ایک آم کھا کے تو دیکھو، بہت ہی میٹھے آم ہے۔ ویپاری بولا، بھیا جی، کھائیں گے تو تب نا جب آم دیکھنے میں اچھا ہوگا۔ جب اسے دیکھ کے آدمی خریدے گا ہی نہیں تو اسے کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ نراش ببلو اپنے آم لیے بازار سے واپس آ گیا۔ اب تو یہ ببلو کے لیے ہر سال کی کہانی بنتی جا رہی تھی۔ ہر سال اس کے آم رکھے رکھے سڑ جاتے، جس کے چلتے اس پر قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو قرض داروں نے اس کے گھر آ کر کے اس کا سامان بھی لے جانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا قرض وصول سکیں۔ انہی قرض داروں میں ایک تھا لالا۔ لالا بھی ایک آم کے باغیچے کا مالک تھا، جس کے آم بازار میں سب سے مہنگے بکتے تھے۔ لالا کو ببلو کا گاؤں میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اصل میں ببلو کے والد نے لالا کو ایک بار تھپڑ مارا تھا، جس کے بعد سے ببلو کے پریوار کے لیے لالا کی آنکھوں میں خون سوار تھا، اور اب ببلو کو قرض میں ڈوبا ہوا دیکھ کر لالا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن ببلو کے گھر آ کر لالا بولا، او ببلو، ہم نے سنا ہے کہ تم پر قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے باغیچے میں کام کرنے لگو، ہماری نوکری کرو گے تو قرض سے بچے رہو گے، ورنہ بچو تمہیں تو سڑک پر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر لالا ہنسنے لگا۔ لالا کو یوں ہنستا دیکھ کر ببلو بولا، آج جس پیسے کے نشے میں چور ہو کر ہم پہ ہنس رہا ہے نا لالا، یاد رکھنا ایک دن تجھ سے بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ میں سڑک پر رہوں گا لیکن تیرے جیسے گرے ہوئے آدمی کے ہاں نوکری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر لالا تمتما گیا اور غصے میں بولا، ابے او بھوکے فقیر، انسان کو باتیں نا اوقات دے کر کرنی چاہیے۔ میں تو تیری مدد کر رہا تھا، لیکن اب سن، 2 ہفتے، بس 2 ہفتے ہیں تیرے پاس اپنا قرض اتارنے کے لیے۔ اگر اتنے وقت میں میرا قرض نہیں اتار پایا تو تیرے ہی سامنے تیرے گھر اور سامان کی نیلامی کر دوں گا، سمجھا؟ یہ کہہ کر لالا غصے میں دروازے کو لات مارتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ببلو اپنی ماں سے بولا، ماں، اب ہم کیسے لالا کے پیسے چکائیں گے؟ اب تو کوئی قرض بھی نہیں دینا چاہتا مجھے اس گاؤں میں، پتہ نہیں کیسے اس کا قرض 2 ہفتے میں چکا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر ببلو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ تبھی اس کی ماں نے اسے سنبھالا اور اسے شہر جا کر کوشش کرنے کو کہا۔ اگلے دن ببلو نے شہر جا کر قرض مانگنے کی کوشش کی، لیکن شہر کے ویپاریوں نے کسی انجان کو قرض دینے سے منع کر دیا۔ شام کو تھک ہار کر جب ببلو شہر سے واپس گاؤں آ رہا تھا کہ تبھی اسے زمین پر پڑے ایک بزرگ دکھے۔ ببلو نے تھوڑا پاس جا کر دیکھا تو پایا وہ تو بے ہوش تھے۔ ببلو نے فوراً ان پر پانی کی کچھ چھینٹیں ماری، جس سے وہ ہوش میں آ گئے، اور ببلو نے پھر انہیں تھوڑا پانی پلایا۔ ببلو نے اس بزرگ سے پوچھا، ارے بابا جی، اب آپ ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ بزرگ بولے، نہیں بچہ، سب ٹھیک ہے۔ بابا جی، اتنی گرمی میں پانی لے کر چلا کرو، نہیں تو پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بچہ، تم مجھے اچھے انسان لگتے ہو۔ آج تم نے ایک برے شخص کی مدد کی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ ببلو بولا، بابا جی، آپ بس مجھے دعا دیجئے کہ میرا قرض اور میری غریبی دور ہو جائے۔ یہ سن کر بابا جی نے پوٹلی میں سے ایک سنہرا بیج نکالا اور بولے، اس بیج کو بوتے وقت تم جس پیڑ کا نام لوگے، یہ بیج اسی پھل کا درخت بن جائے گا۔
इस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले गए। बबलू भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन बुजुर्ग के कहे मुताबिक बबलू ने उस बीज को आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते वक्त आम का नाम लिया। बबलू ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन बबलू ने जब आकर ये देखा तो बोला, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी, इतनी जल्दी पट गई। देखते ही देखते वो पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन बबलू ने जब उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आम कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। बबलू फौरन उस आम को लेकर बाजार गया और उस आम को बेच आया। उसे बेचकर इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। बबलू ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता बबलू बहुत अमीर हो गया। उसने नया घर, नई गाड़ी और शहर में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर लाला जलन में फूका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर तो सड़क पर आने वाला था। इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके ही रहूंगा। बबलू जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला बबलू के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में फंस गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे, कोई बचाओ मुझे इस जाल से। उसकी चीखें सुनकर बबलू वहां पहुंचा और लाला को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। लाला बोला, अरे मुझे माफ कर दो बबलू, मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा। अब तुम मुझे इस जाल से छुड़वा दो। बबलू बोला, माफी तो अब तू पुलिस से मांगना। ये कहकर बबलू ने पुलिस को बुला लिया और लाला को उनके हवाले कर दिया। लाला को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। बबलू दिन दुगनी रात चौगनी करने लगा और जल्द ही उसने शहर में अपनी आम की दुकान खोल ली और गांव में गरीबों को मुफ्त कर्ज देने लगा, ताकि गांव में कोई भी गांव वासी भूखा न सोए।